السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں کہ جس کی مولا کے کرم سے پہلی اولاد بیٹی ہے۔ ہسپتال میں جب میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے۔ وہ آنسو اس خوشی کے تھے کہ میں باپ بن گیا۔ ہسپتال کے اندر جا کے جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ جذبات، وہ خوشی، وہ احساس شاید ہی میں لفظوں میں بیان کر سکوں۔ تب بھی میں رو رہا تھا، لیکن وہ آنسو میں کسی کو دکھا نہیں سکا۔ تب میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ مجھ جیسے گناہ گار انسان پہ بھی اللہ راضی ہے کہ جس نے بیٹی جیسی رحمت سے مجھے نوازا۔ بیٹی کو دیکھنا، اسے پیار کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے رونے کا شور، اس کی ہنسی کی آواز، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ اگر میں گھر سے باہر ہوں تو میں اپنی بیٹی کو صرف یاد کرتا ہوں۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرا چہرہ کھل جاتا ہے۔ میں شاید ہی بتا سکوں کہ میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس واقعے سے پہلے میں کہہ سکتا تھا کہ صرف میں اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا بلکہ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، لیکن اب نہیں کہہ سکتا۔ جس دن یہ سانحہ ہوا، یوٹیوب پہ تھمب نیل کی شکل میں میرے سامنے یہ واقعہ آیا جس پہ لکھا تھا کہ ایک باپ نے اپنے 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر مار کے قتل کر دیا۔ یہ جب میں نے تھمب نیل پڑھا، اور تھمب نیل پہ اس معصوم کلی کی تصویر بھی تھی، یہ پڑھ کے اور اس معصوم بچی کی تصویر دیکھ کے میری جو حالت ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن میری طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ اس واقعے کی میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی اور نہ میں دیکھ سکتا تھا، میں نے صرف پڑھا تھا اور اس بچی کی تصویر دیکھی تھی۔ تقریباً 4 یا 5 دن تک میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ میرا بلڈ پریشر جو کہ 170 تک چلا گیا تھا، لو ہوتا تھا پھر ہائی ہو جاتا تھا۔ اس واقعے کو آج کئی دن گزر گئے اور آج بھی میں بڑی مشکل سے اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ 4 دن تک میں نے ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیا، یوٹیوب، فیس بک پہ نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ میں نے لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، یوٹیوب پہ نہیں جاتا تھا، فیس بک پہ نہیں جاتا تھا تاکہ میرے سامنے اس واقعے کی کوئی اور تصویر نہ آ جائے۔ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا تھا تاکہ میرے سامنے اس واقعے کا کوئی ذکر نہ کر دے۔ ایک ہفتہ وہ مجھ پہ بہت بھاری تھا۔
جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا تھا مزید طبیعت خراب ہوتی تھی۔ تقریباً 7 دن کے بعد ہمت کر کے میں نے رات 2 بجے تقریباً اس واقعے کے بارے میں لکھا۔ میں اصل میں لکھتا ہوں، یہ چینل تو میں نے ابھی بنایا، ویڈیوز بنانا میں نے ابھی شروع کی، لیکن میں بڑی دیر سے لکھتا ہوں۔ کوئی بھی بات مجھے بری لگے یا کوئی ایسا واقعہ ہو، بلکہ اور بھی بہت کچھ مجھے لکھنے کا شوق ہے، میں لکھتا ہوں۔ اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں جو باتیں کروں گا، یہ مضمون بھی میں نے اس واقعے کے تقریباً 7 دن بعد لکھا تھا، مجبور ہو کے، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اور قلم کے ذریعے اگر میں اپنے جذبات کتاب پہ نہ لکھتا تو شاید مزید دن لگ جانے تھے۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی میرے جذبات ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ایسا درد اور ایسی تکلیف پہلی دفعہ ہوئی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ ہر واقعے کی تکلیف کی نوعیت اپنی اپنی ہوتی ہے، یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسی تکلیف اور ایسا درد میں پہلے بھی برداشت کر چکا ہوں۔ ہوتا نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اور بدقسمتی سے شاید یہ آگے بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ انسان درندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس کا واپس آنا ناممکن نظر آتا ہے۔ بلکہ انسان کو تو انسان کہنے کا اب دل ہی نہیں کرتا۔ اس واقعے میں صرف وہ باپ درندہ صفت باپ شامل نہیں، بلکہ اس واقعے میں سینکڑوں لوگ شامل ہیں جو کہ ظاہر نہیں ہوئے، ظاہر صرف ایک شخص ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس شخص کی حیوانیت ظاہر ہو گئی، اور باقی جن لوگوں کا میں ذکر کروں گا وہ چھپے ہوئے حیوان ہیں۔ لیکن صرف اس واقعے میں وہ ایک شخص شامل نہیں ہے، سینکڑوں لوگ شامل ہیں، اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وہ۔ اس واقعے میں ہر وہ شخص شامل ہے جو بیٹی جیسی رحمت کو زحمت سمجھتا ہے، جو بیٹی پہ بیٹوں کو فوقیت دیتا ہے۔ شادی کے بعد دنیا کا ایک روپ جو سوال کی شکل میں آشکار ہوتا ہے۔ ہر نئے شادی شدہ جوڑے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آس امید لگائی اللہ نے؟ خدا کی قسم ان لوگوں کو اس شادی شدہ جوڑے کے ماں باپ بننے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بس روایتی اور معاشرے کی بدبو میں لپٹے ہوئے اپنی گھٹیا اور گندی سوچ کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایسے سوال کرتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے کو گھر والوں سمیت ہر بندہ یہی دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے، اور کسی کو دعا دینا بری بات نہیں ہے۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کروں گا۔ مانگنے والے وہ بھی چند پیسوں کے لیے اور دولہے راجا کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں چاند سا بیٹا عطا کرے۔ وہ اسے دعا نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنے پیسوں کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مانگنے والا یہ دعا دے کہ اللہ تمہیں بیٹی عطا کرے تو دولہا پیسے نہیں دے گا، دھکے دے گا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا گھر والوں سمیت فقیر سے لے کے وزیر تک کسی انسان نے کسی شادی شدہ جوڑے کو بیٹی کے پیدا ہونے کی دعا دی ہو۔ سب بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا دیتے ہیں۔ میری بھی جب شادی ہوئی مجھے بھی ہر بندے نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا دی۔ گھر والے کیا، باہر والے کیا، مانگنے والے کیا، ہر بندے کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تمہیں چاند سا بیٹا عطا کرے۔ اور میں نے جب بھی دعا مانگی میں نے اولاد کی دعا مانگی، بلکہ میں نے ایک آدھ انسان سے سوال بھی کر دیا۔ کچھ مانگنے والے تھے، کچھ ویسے دوست احباب تھے،
میں نے ان سے پوچھا تم لوگ بیٹے کی دعا کیوں دیتے، تم لوگ اولاد کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ بیٹی عطا کرے گا یا بیٹا عطا کرے گا، تو تم اولاد کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا؟ تم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ باپ بن گیا؟ بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو، لوگوں کو فون کر کر کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ خوشی کی بات ہے، خوشی منانی بھی چاہیے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی بھی مناؤ، مٹھائیاں بھی بانٹو۔ مجھے مسئلہ ہے بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناخوش ہونے کا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشیاں نہ منانا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسردہ ہو جانا۔ ماں باپ یا گھر والے ان کی تو چھوڑو، ہسپتال کی جو نرس ہے بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس نرس کی خوشی بھی مر جاتی ہے، وہ بھی مرجھائے ہوئے چہرے سے دھیمے لہجے میں آ کے بتاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ وہ خود بھی ایک عورت ہے، اور اس کی خوشی اس لیے مر جاتی ہے کیونکہ اس کے پیسے مر جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہونے پہ ہسپتال کی نرس بھی چمکتی آنکھوں سے، ہنستے ہوئے چہرے سے، بڑی خوشی سے آگے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کو بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوتی، اس کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے اس کی کمیشن پکی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے وہ پیسوں کی چمک ہوتی ہے جو کچھ دیر بعد اس کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ خوشخبری صرف بیٹے کی سنائی جاتی ہے، بیٹی کی صرف خبر سنائی جاتی ہے، ڈراموں میں، فلموں میں، باتوں میں، کتابوں میں، ہر جگہ بیٹے کو، بیٹی پہ فوقیت دی گئی ہے، بیٹے کے پیدا ہونے کو اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور یہ معاشرے کے بنائے ہوئے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کھوکھلے اصول ہیں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی بدبودار سوچ ہے جو معاشرے میں گردش کر رہی ہے۔ منٹو صاحب کے خوبصورت جملے، لڑکی کے پیدا ہونے کا سب سے پہلا حق جو یہ دنیا کھاتی ہے وہ ہے اس کے پیدا ہونے کی خوشی۔ لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوتی، سب کی بات نہیں میں کر رہا، یہ اس ویڈیو میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیٹی جیسی رحمت کو زحمت سمجھتے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جو شاپنگ کی جاتی ہے، اگر 10 جوڑے خریدے جائیں تو اس میں 8 جوڑے لڑکے کے ہوتے ہیں اور حادثاتی طور پہ 1 یا 2 جوڑا لڑکی کا خریدا جاتا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو، وہ شاپنگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دکاندار کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اگر اس کے ہاں لڑکے کی شاپنگ کے لیے رشتہ دار آ جائیں یا لڑکی کے خود ماں باپ آ جائیں، وہ بڑے روب سے اپنی مرضی کے پیسوں سے وہ چیزیں بیچتا ہے، کیونکہ لڑکی کی شاپنگ ہو رہی ہے، ماں باپ ہنسی خوشی اس کے پیسے دیں گے۔ لڑکی کے کپڑوں کی خریداری کے لیے اگر ماں باپ دکان پہ جائیں تو دکاندار بھی موت پڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، وہ دکاندار بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں بھی ایک عورت ہے، وہ ایک عورت کے ذریعے سے ہی دنیا میں آیا ہے۔ مرد کو وحشی ہونے سے بچاتی ہے عورت، مرد کی نسل کو پروان چڑھاتی ہے عورت، مرد تو جنت میں بھی بے سکون ہو جاتا ہے اگر عورت نہ ہو تو۔ مرد لڑکا پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کی بیٹی کے بغیر تو لڑکا نہیں پیدا کر سکتا، بڑا مرد بنا پھرتا ہے۔ تیری مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے بھی عورت کا ہونا ضروری ہے، عورت کی وجہ سے تیری مردانگی ثابت ہوتی ہے۔ کتوں کی طرح لور لور پھرو اگر عورت نہ ہو تو، بڑے مرد بنے پھرتے ہو، عورت کے بغیر تم 2 ٹکے کے بھی نہیں ہو، تم مرد ہو یہ ثابت بھی عورت کرتی ہے۔ مسلمانوں تم تو شرم کر لو، 2ری 3ری 4تھی شادی کر لیتے ہو بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ تم لوگ مسلمان ہو نا، تمہارے لیے اللہ اور نبی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو نبی کی حال کس سے چلی ہے، بیٹے سے یا بیٹی سے؟ لیکن تم لوگ نام کے مسلمان ہو،
تم لوگ اپنی خواہش پہ کمپرومائز نہیں کرتے. دین کا اور یہ اسلام کا تو تم لوگوں نے بس بہانہ پکڑا ہوا ہے. بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو, دین کو فالو کرتے ہو. دین کو فالو کرتے ہو تو معاشرے میں ایسی بدبو نہ پھیلا رہے ہو جو تم لوگوں نے پھیلا دی ہے. ان لوگوں کی نسل آگے نہیں بڑھے گی جب تک بیٹا پیدا نہ ہوگا. اگر تم لوگ بیٹی کا حق نہ کھاؤ تو بیٹی بھی وارث بن سکتی ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد بیٹی سے چلی ہے, بیٹے سے نہیں چلی. تم لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی. ہر وہ انسان اس قتل میں شامل ہے, ہمارا معاشرہ اس قتل میں شامل ہے جو صرف بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں. تم لوگوں نے یہ معاشرہ بنایا, تم لوگوں نے ایسی سوچ معاشرے میں ڈالی, مرد کے ذہن میں یہ زہر گھولا کہ بیٹے کے پیدا ہونا اعزاز کی بات ہے. تم لوگوں کی بنائی سوچ اور تمہارے کھوکھلے اصولوں کی وجہ سے, اور تم لوگوں کا تیار کردہ وہ درندہ ہے, وہ شخص جس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے قتل کیا. تم لوگ صرف چھپے ہوئے ہو, وہ ظاہر ہو گیا ہے. اگر میرے پاس کوئی اختیار ہو اس شخص کو سزا دینے کا, میرے پاس کوئی اختیار ہو, تو میرے لیے صرف یہ الفاظ کافی ہیں کہ 7 دن کی بیٹی اور 5 گولیاں. 7 دن کی بیٹی اور 5 گولیاں. اس شخص کا کیما کرنے کے لیے میرے لیے صرف یہ الفاظ کافی ہیں. اس واقعے کا جن جن لوگوں کو دکھ ہوا, اس واقعے کے بعد بھی اگر وہ لوگ صرف بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں, بیٹی پہ بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں, تو جان لو تم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو زندہ کو جینے نہیں دیتے اور مرنے پہ روتے ہیں.